النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات، یہ مکاتب جو مسجدوں میں جگہ جگہ قائم ہیں، یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک یہ قائم رہیں گے اور جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سے ان کی دیکھ ریکھ کراتا رہے گا، اس وقت تک اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ زمین نہیں ہو پائے گی. ایمان ایک بہت قیمتی اور بہت نازک آبگینہ ہے. قیمتی بھی بہت ہے اور نازک بھی بہت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم نے اقرار کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے. یقیناً مسلمان ہو گئے، لیکن اس ایمان کو باقی رکھنا یہ انتہائی اہم کام ہے. انتہائی اہم کام ہے. یہ جو ہمارے مکاتب ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کن چیزوں سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے یہ ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ ہمارے مکاتب سکھاتے ہیں. مکاتب ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تعلیم الاسلام. اس کے پہلے حصے ہی میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ. یہ تمام عقائد ہمیں سکھائے جاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری اور آپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے. اور حفاظت اسی وقت ہو پائے گی جب ہمیں معلوم ہو کہ ایمان کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایمان ہمارا کن چیزوں سے چلا جاتا ہے تو ہم جو چاہیں گے کہیں گے اور جو چاہیں گے کریں گے. ایک بہت موٹی سی مثال جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے چل رہی ہے. ابھی ایک اطلاع ملی کہ مراد آباد میں کوئی پیتل کا دوپاری ہے، اس نے جو ان کا پوجا گھر بن رہا ہے، مندر، اس مندر کی ایک شبیہ بنائی ہے پیتل کے اوپر، اور اس میں ایک طرف آپ کے وزیر اعظم کی تصویر دی ہے اور اسے باضابطہ طور پر ایودھیا بھیجا جا رہا ہے. یہ ایک مسلمان نے کیا ہے. کسی ایسے مندر کی جسے مسجد توڑ کر بنایا گیا ہو، اس کی خوشی میں یہ کام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے ہاتھ دھو لینا ہے. آپ کے آگرہ کا بھی واقعہ ہے. ایک یہاں بی جے پی کی طرف سے کوئی عہدیدار ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پر مسلم خواتین کو روک کر اور موم بتیوں کے پیکٹ بانٹے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اسے 22 تاریخ کو آپ لوگ روشن کریں، خوشی منائیں. کیا اس سے ایمان باقی رہے گا؟ یہ ایک مسلمان کر رہا ہے. ہم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنتے ہیں. کتنی تکلیفیں، کتنی شدائد اور کتنی مشقتیں برداشت کی، حتیٰ کہ
دیگ میں بند کرنے کے بعد نیچے سے آگ جلا دی گئی، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ خود حضرت بلال کا عجیب و غریب واقعہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں، ان کے ساتھ میں کیا کیا گیا؟ ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا، اور باندھنے کے بعد ایک کو ادھر ہاتھ دیا ایک کو ادھر ہاتھ دیا، اور بیچ میں برچھی باندھی، دو پھاڑ ہو گئے۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی تکلیف اسلام کی خاطر برداشت کر سکیں گے؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر آج اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ تمہیں فلاں چیز کا عہدیدار بنا دیا، لہذا ہماری خوشی میں خوشی بناؤ۔ انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا ایمان اس سے چلا جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ صرف چند ٹکوں کی خاطر جو لوگ ایمان فروخت کر سکتے ہوں، ان کے بارے میں کیا یہ امید ہو سکتی ہے کہ آڑے وقت میں یہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، قرآن و سنت کی حفاظت کریں گے؟ یہ سوچا جا سکتا ہے؟ کتنے لوگ اس موقع کے اوپر ارتداد کے دہانے پر پہنچ گئے، کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کو بگاڑ دیا اس موقع پر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بچہ مجھے سنا رہا تھا، ایک باضابطہ داڑھی رکھائے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رام کی نسل سے تو ہم ہیں، ہم رام کے ونشج ہیں، اور ہمیں جے شری رام کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور پھر نعرے لگانے لگے۔ کیا ہم ایسے ہی تھے؟ ہم تو ایسے تھے کہ ہماری بوٹیاں نوش لی جاتی تھی۔ خود آپ دیکھیے 1857 یہ ہمارے ایمانوں کی گواہی دیتا ہے کہ ایک آگ کا الاؤ جل رہا ہے، اور ایک مسلمان کو پکڑا جاتا ہے اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے کو پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ تو یہ کہہ دے کہ انگریزوں سے جہاد کرنا یہ جائز نہیں ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے ورنہ یہی حشر کریں گے۔ تو اس نے کہا یہ حشر منظور ہے، لیکن یہ کہنا منظور نہیں کہ انگریزوں سے جہاد کرنا یہ حرام ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تو ایسے تھے، اور آج صرف اس لیے کہ اکثریت کی خوشنودی ہمیں مل جائے گی، وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان تو بہت اچھا ہے۔ اس کی بنیاد پر کلمہ کفر فخریہ انداز میں کہا جا رہا ہے۔ ایک تو کلمہ کفر آدمی مجبوری میں کہہ رہا ہے، اس کا حکم اور ہے، اور جو فخریہ انداز میں کلمہ کفر کہہ رہا ہے اس کا حکم تو انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن یہ سکھایا کہاں جائے گا؟ یہ انہی مکتبوں میں تو سکھایا جائے گا جن مکتبوں کی آج ہم قدردانی نہیں کر رہے، جن مکتبوں کی آج ہم قدردانی نہیں کر رہے ہیں، اور قدردانی تو یہاں تک ہو گئی ہے ہماری کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو دین پڑھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہ بچہ اسکول سے آیا، اب مولوی صاحب کو لگایا کہ ہمارے بچے کو آ کے پڑھا دیا کرنا۔ مولوی صاحب نے پڑھایا 1 مہینے، اور 1 مہینہ پڑھانے کے بعد انہوں نے 200 یا 500 روپے نکالے مولوی صاحب کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا ارے مولوی صاحب رکھ لو، آپ تو 10 جگہ پڑھاتے ہو، آپ کی تو بہت آمدنی ہے، یہ بہت کافی ہے۔ اسی بچے کو اگر میتھ کا
ٹیوٹر پڑھانے آتا ہے یا انگلش کا ٹیوٹر پڑھانے آتا ہے تو آپ 2000 اور 4000 دیتے ہیں. یہ ہے قدردانی دین کی آج ہمارے اندر. شاید برا لگ رہا ہوگا لیکن حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے. صرف ایک انسان میں نے ہمارے سامنے ہوں گے بہت، لیکن ایک شخص ہمارے سامنے ایسا آیا، علاقہ بتا دوں گا، نام نہیں بتاؤں گا،